صرف عبادتیں اور ذکر و اذکار ضروری نہیں ہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ خطبے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد وہ فارغ ہوئے تو وہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم سے پچھلے جو لوگ تھے وہ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ یہ عادت ان کی پختہ ہو گئی تو اللہ نے انہیں پھر قسم قسم کی سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو بھی، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یقین رکھو، اچھائی کا حکم اور برائی سے ممانت نہ ہونا تو تمہاری روزی نہیں گھٹے گی، اس سے نہ تمہاری موت قریب آئے گی۔ اب اس بات کو سمجھنا اتنا ضروری ہے نا، یہ آج کل کے دور کے لیے، ظالموں کے لیے، منافقوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، صرف عبادت کرنے والوں کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین صرف زبان سے کہے گئے کلمات کا نام نہیں ہے بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا یہ نام ہے۔ اگر عبادت ہمیں ظلم پر خاموش رہنا سکھا دے، اگر ذکر ہمیں ناانصافی دیکھ کر آنکھیں بند کرنے کے اوپر ہمیں یہ سکھا دے، تو پھر یہ عبادت اور یہ ذکر جو ہے یہ اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں اور یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو صرف وہ بندہ محبوب نہیں جو صرف اپنی نجات کی فکر کرے اور معاشرے کی خرابیوں کے اوپر وہ خاموش تماشائی بنا رہے۔ اسی لیے حق بات کہنا اور برائی پر ٹوکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ عمل جو ہے نا، یہ صرف رزق کم نہیں کرتا آپ کا، نہ ہی آپ کی عمر گھٹاتا ہے۔ حضرت علی نے جو یہ ریفرنس دیے نا، یہ بڑے ضروری ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے، اور یہ معاشرے کو بچاتا ہے۔ جب اہل حق خاموش ہو جائے نا تو باطل مضبوط ہو جاتا ہے، اور شاید یہی آج کل ہمارے دور میں ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ اجتماعی شکل میں آتی ہے، وہ ایک بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی لیے عبادت کے ساتھ کردار اور ذکر کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ لازم ہے، کیونکہ عمل کے بغیر جو ایمان محض ایک دعویٰ بن جاتا ہے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔